جی ملاحظہ کیجیے، ڈاکٹر عارفہ صبح خان کا ایک اور نیا شاہکار سامنے آ گیا۔ کتاب منظر عام پر آئی ہے۔ یہ ان کا نیا افسانوی شاہکار مجموعہ ہے۔ نام اس کا رکھا گیا ہے راندہ درگاہ۔ ڈاکٹر عارفہ صبح خان جو بھی لکھتی ہیں خوب لکھتی ہیں، بے باک لکھتی ہیں اور بلا جھجک لکھتی ہیں۔ ان کے حوالے سے ڈاکٹر سلیم اختر مرحوم نے کہا تھا کہ وہ جو بھی لکھتی ہیں چونکا دیتی ہیں بلکہ تحرک پیدا کر دیتی ہیں۔ اسی طرح سے ان کے بارے میں محترمہ بیگم بلقیس ریاض صاحبہ کہتی ہیں کہ ڈاکٹر عارفہ صبح خان دکھتی رگوں کو چھیڑنے والی، حواسوں پر چھا جانے والی رائٹر ہیں۔ اسی طرح سے ان کے بارے میں سید وقار معین کہتے ہیں کہ قدرت نے انہیں لکھنے کی عظیم طاقت سے نوازا ہے، جو لکھتی ہیں امر ہو جاتا ہے۔ اس حوالے سے میری رائے ہے کہ ڈاکٹر عارفہ صبح خان لکھنے بیٹھتی ہیں، لکھتی چلی جاتی ہیں، اپنی سوچ کو کرتاس ابیت پر منتقل کرتی رہتی ہیں، اور جب یہ منصہ شہود پر آتا ہے تو پڑھنے والوں کی زندگی کی اداسیوں اور مایوسیوں کو رخ زیبا کی طرف لے جاتی ہیں۔ وہ ان کو زندگی کے خوبصورت چہرے سے روشناس کرواتی ہیں۔ تھوڑی سی بات کرتے ہیں اب راندہ درگاہ پر۔ شائع ہوتے ہی ڈیمانڈ اس کی بڑھ گئی۔ ڈاکٹر عارفہ صبح خان نے اپنی کتاب راندہ درگاہ میں 15 افسانے پیش کیے ہیں۔ ان افسانوں میں انہوں نے تقریباً تمام حقیقی کردار دکھائے ہیں۔ کوئی سیاستدان ہے تو کوئی بیوروکریٹ ہے، کوئی ڈاکٹر ہے تو کوئی وکیل، کوئی کاروباری شخصیت تو کوئی انسان کے روپ میں بھیڑیا۔ یہ پہلی مرتبہ ہے کہ ڈاکٹر عارفہ صبح خان نے عورت کی روایتی و مقدس تصویر دکھانے کی بجائے ان کے وہ خوفناک شر انگیز روپ دکھائے ہیں جو اس سے پہلے ادب کی دنیا میں نہیں دکھائے گئے۔ ان افسانوں میں زندگی کے بھیانک پہلو، باطن میں پلنے والی سازشیں اور روشن نقابوں کے پیچھے مکروہ چہرے دکھائے گئے ہیں۔ ڈاکٹر عارفہ صبح خان نے افسانوں کو ایک نیا سنگ میل دیا ہے۔ ایسے بہیمانہ کردار جو زندگیوں میں زہر بھر دیتے ہیں۔ مشہور و معروف نقاد ڈاکٹر سلیم اختر مرحوم، جو ڈاکٹر عارفہ صبح خان کے استاد بھی تھے اور ڈاکٹر عارفہ کی تحریریں ان کی ابتدائی زندگی سے پڑھتے آ رہے تھے، ان کا کہنا ہے کہ میں سمجھتا تھا کہ عارفہ بہت خوش شونق اور بہترین مزاح نگار ہے، لیکن 90 کی دہائی میں کچھ افسانے پڑھ کر حیران رہ گیا۔ یہ افسانے اچھوتے اور متنوع مزاج تھے اور دراصل میری شاگرد کوئی کام روایتی، تقلیدی یا عام سا نہیں کرتی۔ اس سے خاص انوکھے اور مشکل کام پسند ہیں۔ وہ جو بھی لکھتی ہیں چونکا دیتی ہیں، انسانوں کو سر سے پاؤں تک ہلا دیتی ہیں، پڑھنے والے میں تحریک و ولولہ پیدا کر دیتی ہیں۔ عارفہ صبح خان کے حوالے سے ہر دل عزیز افسانہ نگار بیگم بلقیس ریاض نے کہا، میں عارفہ صبح خان کو بہترین صحافی مانتی تھی، لیکن ان کے پہلے افسانوی مجموعے کفر انداز سے یہ پتہ چلا کہ وہ تو تخلیق کی بلندیوں پر پاؤں پھیلا کر بیٹھی ہیں۔ میں نے آج تک عارفہ کے افسانے ڈر جیسا افسانہ اپنی زندگی میں نہیں پڑھا۔ یہ دنیا ادب کا اچھوتا ترین افسانہ ہے۔ نیا افسانوی مجموعہ راندہ درگاہ ادبی دنیا میں ایک نیا موڑ، نئی تبدیلی اور نیا ذائقہ ہے۔ ڈاکٹر عارفہ دکھتی رگوں کو چھیڑنے والی اور حواسوں پر چھا جانے والی رائٹر ہیں۔ پبلشر اور رائٹر سید وقار معین نے کہا کہ ڈاکٹر عارفہ صبح خان بھرپور صلاحیتوں کی مالک ہیں۔ قدرت نے انہیں لکھنے کی عظیم طاقت و توانائی سے نوازا ہے۔ وہ جو لکھ دیتی ہیں امر ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر عارفہ صبح خان خود کہتی ہیں کہ راندہ درگاہ میرا دوسرا افسانوی مجموعہ ہے۔ میری افسانوں کی ہاف سینچری سے زیادہ ہو چکی ہے۔ میں انسان کے ظاہری کردار سے پردہ اٹھا کر دیکھتی ہوں، اس کے باطن کو کھنگالتی ہوں اور انسانی کرداروں کے دل و دماغ میں پلنے والے لاوے کی تحلیل نفسی کرتی ہوں۔ راندہ درگاہ 470 صفحات کی کتاب ہے۔ قیمت 3000 روپے ہے۔ اس میں خاموشی کی کوکھ، مرن برد صدیوں کا آسمان، دولے شادہ چوہا، نقش مرگ کمینگا، گرگ آشنائی جیسے آفاقی افسانے ہیں۔ ان افسانوں نے اردو ادب میں تنوع اور تحرک پیدا کیا ہے۔ یہ افسانے انسان کی چھٹی حس پر ضرب لگاتے ہیں۔ یہ ڈاکٹر عارفہ کی 17ویں تخلیق ہے۔ وہ اردو ادب کے عظیم ادبا اور شہرا اور ناقدین سے داد تحسین اور خطابات حاصل کر چکی ہیں۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے اور راندہ درگاہ پڑھنا منگوانا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔